اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم عقیدت۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں ہر جمعۃ المبارک کو دوپہر 12 بجے اور اتوار کو صبح 9 بجے نشر مقرر کے طور پر اس پروگرام کو آپ ملاحظہ کرتے ہیں اور مختلف موضوعات کا ہم انتخاب کرتے ہیں، ان موضوعات کی طرف جاتے ہیں کہ جن سے ہماری اصلاح ممکن ہے، ان موضوعات کا چناؤ کرتے ہیں کہ جن موضوعات سے متعلق آپ کے ذہنوں میں سوالات جو ہیں وہ دستک دے رہے ہوتے ہیں، ان موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو عہد حاضر کے لیے بہت ضروری موضوعات ہیں۔ آج بھی انہی ضروری موضوعات میں سے ایک موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ایک انتہائی معتبر اور مقتدر شخصیت کو اپنے اسٹوڈیوز میں آنے کی زحمت دی ہے۔ آج میرے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کہ جو بریڈ فورڈ میں UK میں آپ مقیم ہیں اور دربار عالیہ غوثیہ قادریہ طاہریہ کو وہاں آپ نے جاری رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ میری مراد حضرت سید خالد قادری طاہری صاحب دامت برکاتہم عالیہ سے ہے۔ آپ خلیفہ مجاز ہیں حضرت سیدنا پیر طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت سید خالد علی قادری طاہری صاحب مدظ اللہ العالی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا اور بہت ممنون ہوں میٹرو ون کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ کی آمد پر آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف ثنا خاں۔ آپ نے بارہا ہمارے پروگرامز میں دیکھا اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں نعت خوانی کے حوالے سے، بہت خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ نعتیں پیش کرتے ہیں۔ بہت اچھی شخصیت کے حامل انسان جناب محمد فیصل حسن نقشبندی ہمارے ساتھ ہیں۔ فیصل السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج جو موضوع ہے صحبت صالحین، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہے، دوستانہ ہے، تعلق ہے۔ آیا یہ جو تعلق ہے وہ کن بنیادوں پر ہونا چاہیے اور کن لوگوں سے ہونا چاہیے، اور پھر اس تعلق کے اثرات کس حد تک ہم اپنی ذات پر اثر انداز کرتے ہیں یا دوسروں پر ہماری جو ذات اور شخصیت کے اثرات ہیں کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ بات ہوتی ہے انسان کے اپنے سوچنے کی کہ وہ اپنے لیے کیسا ماحول، کیسے دوست اور کن لوگوں سے تعلق قائم کرتا ہے۔ آج ہم نے اس موضوع کا اس لیے انتخاب کیا ہے کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے دیکھیں، فیس بک کے حوالے سے دیکھیں تو ہر آدمی ایک دوسرے کا دوست نظر آتا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دنیا کے ایک بہت دور دراز ملک میں رہنے والا شخص وہ کون سی زبان بولتا ہے یا اس میں کون سی ایسی صفات ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہیں یا ہم اس کے کس کام آ سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے گرد و پیش نظر ڈالتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جن کے ساتھ نشست و برخاست ہوتی ہے، انہی کے ساتھ ہمارا ایک ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ جن کے ساتھ ہمارے روزمرہ معمولات زندگی ہم شیئر کر سکتے ہیں۔ آج صحبت صالحین پہ بات ہوگی اور ظاہر ہے ایک ایسے سلسلہ عالیہ قادریہ کی ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جن سے جب ہم بات کریں گے تو صحبت صالحین پر تو بات کریں گے ہی، لیکن اہل اللہ اور ان کے فیضان کے حوالے سے، ان کی جو تربیتی نشستیں ہیں ان کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے۔ میں حمد رب جلیل سے آغاز کرنا چاہوں گا آج کے پروگرام کا۔ محمد فیصل حسن نقشبندی سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ رب العزت میں ہدیہ حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ میرے دل میں تو ہی تو ہے، میرے لب پہ نام تیرا، میرے دل میں تو ہی تو ہے، میرے لب پہ نام تیرا، پیتا رہوں میں ہر دم الفت کا جام تیرا، اللہ 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 اللہ، اے حاکموں کے حاکم انسان
والے اعلیٰ تیری حکومت اعلیٰ نظام تیرا اعلیٰ تیری حکومت اعلیٰ نظام تیرا اللہ 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 تو ہی قابل عبادت تجھے زیبا بندگی ہے رکوع سجود جلسہ قوما قیام تیرا رکوع سجود جلسہ قوما قیام تیرا اللہ 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 نازک کے بھی قلم کو تو بخش ایسی طاقت لکھتا رہے ہمیشہ یا رب کلام تیرا لکھتا رہے ہمیشہ یا رب کلام تیرا پیتا رہوں میں ہر دم الفت کا جام تیرا اللہ 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 کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہدیہ حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد فیصل حسن نقشبندی۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج ہمارے مہمان ہیں بہت ہی ہمارے لیے قابل احترام شخصیت حضرت پیر طریقت سید خالد علی قادری طاہری صاحب مدد اللہ العالی۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ صالحین کی صحبت جو ہے انسان کو صالح بنا دیتی ہے، کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بہت شکریہ کہ مجھ جیسے طالب علم آدمی کو آپ نے یہاں دعوت دی، اور بات یہ ہے کہ اس دور میں فی زمانہ میں اولیاء اللہ پہ بات کرنا اس لیے بھی مشکل ہو گیا ہے کہ سب نے یہاں پر 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنا لی، لیکن جیسے آپ نے سوال کیا اور میں نے ایک آیت پڑھی کہ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو کوئی غم نہیں ہوتا، بے شک انہیں کوئی مشکل نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے چاہنے والوں کو بھی کوئی ڈر اور غم نہیں ہوتا۔ اہل اللہ کی جہاں تک بات ہے کہ اس ضمن میں ایک بات عرض کر دوں کہ بغداد نظامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اپنے دور کے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے رسالے المنقط الدلال کے اندر فرماتے ہیں کہ میں اس دور میں علم کا شہسوار تھا، مجھ سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں تھا، لیکن ایک دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، طالب علموں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ایک شخص جس نے کپڑے بھی اچھے نہیں پہنے، گرد آلود بال ہیں، اور وہ آ کے انہوں نے کتابوں کی طرف اشارہ کیا کہ این چیز یہ کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ کہنا اچھا۔ انہوں نے وہ کتابیں اٹھا کے پانی میں ڈال دیں تو وہ لوگ سب ناراض ہوئے۔ جب ناراض ہونے لگے، ان کا آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ کہ آپ کو کیا پتہ، آپ نے عمر بھر کی میری کمائی پانی میں ڈال دی۔
میں نے کہا اچھا یہ آپ کی عمر بھر کی کمائی؟ اس دور میں جب قلمی نسخے تھے، پرنٹنگ کا کام نہیں ہوتا تھا، وہ کتابیں بڑی قیمتی. کہا اچھا یہ آپ کی کتابیں ہیں، یہ آپ کا زندگی بھر کا سرمایہ ہے. تو پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور جب کتابیں نکالتے ہیں تو اس میں سے دھول نکلتی ہے. اللہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جسے آپ نہیں جانتے. اللہ. اور وہ تھے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ. پھر وہ کہتے ہیں اپنے اندر وہ ایک پیج لکھا انہوں نے اپنے رسالے میں جو تصوف میں بڑا اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے 10 سال اپنے مرشد کے ساتھ خلوت اختیار کری، اور 10 سال کے بعد مجھ پہ یہ عرفان ہوا کہ تمام عاقلوں کی عقل جمع کر لی جائے، تمام اچھے لوگوں کی سیرت جمع کر لی جائے، تمام عقلمند ایک جگہ جمع ہو جائیں، سیرتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں. پھر بھی وہ ایک صوفی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ صوفی براہ راست فیض یافتہ ہوتے ہیں آقا کریم کے دربار سے. تو جو لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے فیض یافتہ ہوتے ہیں، اب لوگ یہ پوچھتے ہیں اچھا جی صوفی کہاں سے آ گئے؟ دنیا کا پہلا دربار اور خانقاہ بنی مدینہ شریف میں وہ اہل صفہ تھے، بے شک، جس پہ 200 کے قریب صحابہ اکرام کی تعداد میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ لوگ کیسے تھے کہ جو 24 گھنٹے حضور کی زیارت کرتے اور جو کچھ مل جاتا سرکار کے یہاں سے کھانے کو کھا لیا، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، جنگیں لڑنے گئے. ان دوستوں کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت جو زیارت کرتے کرتے پھر وہ کیا ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اصحاب النجوم، کسی ایک کی تقلید کرو گے فلاح پاؤ گے. پھر اسی ضمن میں جو صحبت کی آپ نے بات کری کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحبت ایسے ہی ہے جیسے ایک لوہار کے بھٹی کے پاس ایک شخص بیٹھتا ہے تو اس کے پاس بیٹھنے سے اس کی بدبو سے دماغ پھٹنے لگتا ہے، درد ہو جاتا ہے. جب ایک شخص کسی عطر فروش کے پاس بیٹھتا ہے، جب وہ عطر خریدے نہ خریدے لیکن اس کی خوشبو سے معطر رہتا ہے. کیا بات، سبحان اللہ. تو صحبت انسان کو تبدیل کر دیتی ہے. کسی نے پوچھا مٹی سے، گلاب کی مٹی جس میں پودا لگا تھا، کہ اس مٹی تیرے اندر خوشبو کہاں سے آئی؟ کہ میں برسا برس گلاب کے ساتھ رہی ہوں اس لیے مجھ میں خوشبو آ گئی. کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب یہ باتیں ہوتی ہیں، وہ کسی کا شعر ہے کہ کچھ دیر تک تو اس سے میری گفتگو رہی، واہ، کچھ دیر تک تو اس سے میری گفتگو رہی، پھر یوں ہوا کہ وہ میرے لہجے میں آ گیا. کیا بات، کیا کہنے ہیں. یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. کیا بات. اور جب صحبت کا اثر ہو جائے، جس طریقے سے دنیا کے اندر اگر لوگ چاہتے ہیں کہ سب سے آج کی میڈیکل سائنس جو بتائی گئی جی ایکس رے ہے، جگر کہاں ہے، پھیپھڑا کہاں ہے، سب پتہ چل گیا. اسی طریقے سے سی ٹی اسکین آ گیا. پھر لیٹسٹ ریسرچ میڈیکل سائنس کے اندر MRI آ گئی. جب کیوں آ گئی تو میگنیٹک ریس سے کیوں ہونے لگا کہ ہر انسان کے اندر ایک میگنیٹ فٹ ہے. کسی طرح کہ دنیا کی جو کشش ثقل ہے 80,000 مائل تک ہے، جوپیٹر 9 کروڑ مائل تک ہے. اسی طریقے سے ہر انسان کے اندر ایک میگنیٹ فٹ ہے. تو جو میگنیٹ فٹ ہے، اب میگنیٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی رینج میں آ جائے اپنے سے چیزیں چپکاتا ہے، جتنا بڑا میگنیٹ ہوگا. تو پھر اگر سب سے بڑا میگنیٹ اگر کسی میں فٹ ہے تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. کیا بات ہے. جس طریقے سے کمپاس کی نیڈل وہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر رکھ دے، وہ نارتھ اور ساؤتھ آپ کو ڈائریکشن بتا رہی ہوتی ہے. اگر اس کی جگہ ایک عام سوئی کو رکھ دیا جائے تو وہ کمپاس کے اندر نہیں ہلتی. کیوں نہیں ہلتی؟ کہ اس سوئی سے کرنٹ پاس ہوا ہوتا ہے، مستقل کرنٹ میگنیٹ کہلاتا ہے. اس کرنٹ کو فیض کہتے ہیں. جب وہ فیض جاری ہو جاتا ہے تو پھر ان کا چہرہ ادھر ہی رہتا ہے. سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دم غافل سو دم کافر، کہ اگر میں ایک لمحے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو نہ دیکھوں تو میں اپنے آپ کو کافر تصور کروں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنا ہے. یہ تو صوفیہ کے کلام ہیں، اور آپ کا کلام ماشاءاللہ ایک علمی اور ایک روحانی اس میں جو کیفیات ہیں. دل تو نہیں چاہ رہا لیکن آپ کی اجازت سے ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں ناظرین، اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم عقیدت، اور آج صحبت صالحین پر بات ہو رہی ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے جو مہمان گرامی ہیں حضرت پیر طریقت سید خالد علی قادری طاہری صاحب مدظ اللہ العالی بہت خوبصورت انداز میں ہمارے سوال کا جواب دے رہے تھے، اور بڑی صراحت کے ساتھ آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے مرشد گرامی حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو واقعہ ہے ابتدا میں کوٹ کیا، اس کو منظوم بھی کیا حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ تو معاملہ یہی ہے کہ انہی صوفیہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں صحبت کیسی اختیار کرنی چاہیے، اور وہ جو آج اتنی صدیوں بعد بھی ہم میں زندہ ہیں اور ان کے تذکرے ہیں، کیوں ہیں؟ اسی لیے ہیں کہ انہوں نے ایسی صحبتیں پائی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول بندے ٹھہرے۔ اسی طرح آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں حضرت پیر طریقت سید خالد علی قادری طاہری صاحب مدظ اللہ العالی، آپ کو نسبت ہے ایک ایسے خانوادے سے، ایک اتنے بڑے خانوادے سے، ایک ایسے جلیل القدر خانوادے سے کہ جن کے میں سمجھتا ہوں کہ چرچے پوری دنیا میں ہیں۔ حضرت نبیرہ غوث العظم حضرت سیدنا پیر طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کی نسبت ہے، اور خلیفہ مجاز ہیں آپ کے۔ اچھا، میں چاہوں گا شاہ صاحب آپ اپنے جواب کو مکمل فرما دیجئے، اور وہ قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ میں آپ کی طرف آؤں گا۔ اسی طریقے سے کہ اہل اللہ کی صحبت آج کے دور کے اندر ضروری ہے کہ اس کو کنیکٹ کرنا ہے۔ ہم نے آج کے دور سے ہمیشہ سنائی جاتی ہے بات کہ جی 1400 برس پہلے یا 700 برس پہلے، کہ آج کیوں نہیں؟ تو آج میں 960 برس پہلے ادھر آ جائیں، 965-64 برس ہو گئے کسی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ تقریباً 1000 سال ہو گئے تقریباً، ٹھیک ہے۔ 1000 سال میں اگر کرامت دیکھنی ہوتی ہے تو یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ان کے مزار شریف پہ تلاوت بند نہیں ہوتی۔ تو جب اولیاء کی صحبت، اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اچھا جی کیسے کہ صوفیہ اور جو آج معذرت کے ساتھ نام نہاد پیر اور نام نہاد عاملین، انہوں نے برباد کر دیا ہماری نوجوان نسل کو۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے علم حاصل کرو۔ ہر نبی کو دعا عطا کی گئی، دعا انہوں نے خود مانگی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے دعا عطا کری کہ قل ربی زدنی علما، کہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہمارے یہاں پہلی چیز ہے علم۔ علم جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم کا فقدان ہے۔ تعلیم کیا ہو گئی کہ لوگوں نے کہا ایک مکتبہ فکر کو پڑھ لیا، وہ کہنے کہ ہم عالم ہو گئے، بلکہ اگر تعصب کا پردہ ہٹا کے تمام مکاتب فکر کو پڑھا جائے تو پھر آپ کو اپنی پوزیشن کلیئر ہو جاتی ہے۔ آج کے جو صوفیہ نے، تمام صوفیہ نے ایک بات کہی ہے، وہ کیا ہے کہ غوث العظم دستگیر، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کی ولایت کا مدار کس بات پہ؟ آپ نے فرمایا کہ میری ولایت کا مدار سچ ہے۔ اللہ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو۔ اسی ضمن میں 1 منٹ کے اندر میں یہ بات ختم کر لوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا کہ ہم بیعت کر لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ہماری کچھ شرطیں مان لیں۔ کہ کیا شرطیں ہیں؟ کہ بھائی ہماری شرط یہ ہے کہ ہم 3 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ اچھا جی، ہم جہاد پہ نہیں جائیں گے۔ پھر تیسری کہ ہم جی شراب پئیں گے۔ چوتھی بدکاری کی اجازت دے دیں۔ حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ 2 شرطیں ہماری مانو، 2 اپنی منوا لو۔ کہ کون سی؟ کہنے لگا اچھا بھائی ایسا کرو کہ 3 وقت کی نماز پڑھنا اور کیا شراب اپنا جہاد پہ مت جانا۔ ٹھیک ہے، اب کیا کرنا پڑے گا؟ یہ ہو گیا، ہم نے مان لی، اب تم مانو شراب نہیں پیو گے، بدکاری نہیں کرو۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور وہ نماز چھوڑ دے پھر اس کے بعد؟ صحیح۔ طریقہ بتانے کا ہوتا ہے۔ ہمیشہ اولیاء کی صحبت یہ کرتی ہے کہ وہ دلوں کو بدلتی ہے۔ اب میں اس کے اوپر آ جاتا ہوں کہ کیوں شیخ بنایا جائے، اس کی صحبت اختیار کی جائے۔ کہ پیر بنایا جاتا ہے 3 چیزوں کے لیے۔ پیر لفظ ہے فارسی کا، ویسے عربی میں شیخ ہے۔
کہ 3 چیزیں وہ کیا ہیں کہ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور معرفت ربانی کے علم کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اگر بیعت ہونے کے بعد آپ کے دل کی کیفیت بدلتی نہیں ہے تو وہ بیعت حرام ہے، اس کا مطلب ہے شیخ میں طاقت نہیں ہے۔ کراماتوں کے پیچھے مت جاؤ، کرامت ایسے ہی ہے جب کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بھائی مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے، تو وہ بھوک کا علاج نہیں کرتا، وہ آپ کے اسٹمک کا، معدے کا علاج کرتا ہے، بھوک خود بخود لگنے لگتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ والے اللہ کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، تو پھر ان کے اندر کراماتیں ان سے سرزد ہونے لگتی ہیں۔ تو ان کراماتوں کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ سب سے بڑی کرامت دین پہ استقامت۔ جب دین پر استقامت آ جاتی ہے تو پھر آپ کا راستہ صرف یہ ہے کہ اس وحدہ لا شریک کا ذکر اور سرکار کی رسالت کی گواہی دینا پہلی شرط۔ جب اس کے اندر مضبوطی آ جائے گی تو پھر اللہ سے قرب ہو جاتا ہے۔ صرف جملہ میں ختم کر دوں، ایک بات یاد رکھیں کہ بنا فرض کے سنت نہیں ہوتی، کہ سارے فرض چھوڑ دیے، اچھا جی خوشبو لگا رہے ہیں، داڑھی رکھ لی، 4 شادیاں کر لی، سنتیں پوری کر رہے ہیں، نہیں چلے گا۔ بغیر فرض کے سنت نہیں، اور بنا سنت کے نفل نہیں، اور بنا نوافل کے اللہ کا قرب نہیں۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو نوافل کی کثرت کرو، اور بغیر مجاہدے کے اس کا مشاہدہ نہیں۔ جس طرح سائنٹسٹ اپنی لیب میں جا کے ریسرچ کرتے ہیں، اس کے بعد برسوں کی ریسرچ کے بعد ایک پروڈکٹ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یہ کھا لینا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، تو آپ لوگ کوئی انگریڈینٹس نہیں پڑھتے، ایسے پھاڑتے ہیں، پیراسیٹامول کھا لیتے ہیں، کہ لیں میرے سر کا درد ٹھیک ہو گیا، کتنی بڑی کرامت ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ اپنی لیبس کے اندر ریسرچ کرنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا یہ دعا پڑھ لیا کرو، اس سے تمہاری روح طاقتور ہوگی۔ سائنٹسٹ اور اولیاء میں اتنا سا فرق ہے۔ سائنٹسٹ عقیدت مند نہیں ہوتے، وہ 2 اور 2 4 چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی آج بھی یہی بات کہتے ہیں کہ لوگوں کو علم کی طرف لے کر آؤ اور لوگوں کے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ جب دربار یونیورسٹیز بن جائیں گے، لوگوں کو تعلیم دی جائے گی، دینی اور دنیاوی تعلیم۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میں اور چیزوں سے نا بلد ہوں، نہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حکم ہوا بغداد میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہنے کہ میں تو اجمی ہوں، یہ عربی تو بڑے فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، میں کس طریقے سے؟ کہا کہ دیکھا میں نے ایک تخت معلق ہے فضا میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، ساتھ میں مولا علی مشکل کشا موجود ہیں، انہوں نے مجھے قریب بلایا، عبد القادر قریب آؤ، اور 7 دفعہ میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا، 6 مرتبہ حضرت علی نے ٹپکایا۔ میں نے کہا حضرت علی سے کہ آپ کیوں نہیں 7 دفعہ ڈالتے؟ کہا کہ میں نبی کی برابری نہیں کر سکتا۔ غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری زبان سے علم و حکمت کے چشمے بہنے لگے۔ اللہ۔ تو صحبت کا اثر پھر یہ ہوا کہ جب بغداد میں داخل ہوئے تو پھر پورا بغداد اللہ اللہ کرنے لگا کہ اللہ والوں کی نشانی بتائی، حل انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں اچھے لوگوں کی نشانی بتاؤں؟ قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ الذی اذا رو ذوق اللہ، جب تم انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ واہ واہ۔ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے کہ جب تم انہیں دیکھو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ والوں کی صحبت دل کی کیفیت کو بدل دے گی، اس کالک کو بدل دے گی۔ اولیاء اللہ کی نگاہ ہمیشہ قلب پر ہوتی ہے، اور قلب ہی کو بدلا جاتا ہے، اور جب قلب بدل جاتا ہے اور اس کے اندر نور پہنچ جاتا ہے تو پھر انہیں ایکس رے کی طرح چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے۔ کیا کہنا ہے، اچھا کیا کہنا ہے شاہ صاحب، بہت خوبصورت کلام فرمایا آپ نے۔ میرے بھی ذہن میں سوال موجود ہے، ناظرین کے بھی ذہن میں سوال موجود ہوگا کہ آپ کے مرشد کریم حضرت سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عربی تھے، تو کس طریقے سے، کیا طریقہ تبلیغ تھا ان کا، کیا طریقہ اصلاح تھا کہ لوگ آج بھی ان کا نام اس قدر ادب و احترام سے لیتے ہیں، ان کے لیے دل میں محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے دل میں احترام رکھتے ہیں؟ تو ان کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی رئیس بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کرا۔ تو ہوسٹ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین، اور اولیاء اللہ کی محبت میں اضافہ کرے۔ میرے شیخ قدوۃ الاولیاء عربی ہونے کے ساتھ بہترین انسان، ہم نے ان کے اندر ایک چیز، پیر طریقت کہلاتے لیکن مکمل شریعت کے جامع میں نمبر 1، واہ،
اور پھر ان کے اخلاق کا یہ نمونہ کہ جو شخص ایک دفعہ مل لیتا تھا وہ اس کے دل و دماغ پہ ان کی شبیہ چھپ جاتی تھی، وہ کبھی بھولتا نہیں تھا۔ واہ، میرے حضرت کی سب سے، میں کرامتوں کے اوپر نہیں جاتا زیادہ باتیں، لیکن یہ ہے کہ جب بھی حضور نے کوئی صاحب ملنے آئے تو حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے ملے اور پہلے سلام کیا۔ اللہ، یہ سب سے عجیب و غریب بات، اور حضور ہمیشہ نام لے کے گفتگو کیا کرتے۔ اللہ، دیکھیں یہ ہے اہل اللہ کی بات کہ ہم نے کبھی زبان سے حضور سے کچھ نہیں کہا، کہ جو کچھ دل میں ہوتا حضور اس کو بیان فرما دیتے۔ ایک وظیفہ تھا جسے ہمیں پڑھنے کا شوق تھا، کیونکہ حضور کے حوالے سے، غوث العظم کے اسرار سے ہم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد خیال آیا کہ بھئی حضور سے تو پوچھا نہیں۔ اچھا، جس دن ہمیں یہ خیال آیا اسی دن حضور خواب میں تشریف لائے کہ بابا آپ پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھو۔ اللہ، پڑھنے لگے۔ نئے نئے مرید تھے، اس لیے ہمیشہ ہم جاتے تھے، دل میں کہتے تو حضور جواب دے۔ تو اسی دن بھی ہم برابر میں بیٹھے، ہم نے ایسی کہا حضور ہم نے یہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے ایسے اپنے چہرے مبارک کو موڑا اور کہا کہ بالکل بالکل۔ میں یہ ہوا کہ ایک صاحب نے سوال کر دیا، ہم اٹک گئے کہ ان کو جواب دیا یا مجھے۔ ہم نے زبان سے ہی پوچھ لیا، ہم نے کہا کہ حضور ابھی میں یہاں تک پہنچا کہ میں نے پورا جملہ نہیں کہا تو حضور فرماتے ہیں بابا میں آپ کو آ کے نہیں بولا تھا کہ پڑھو ہمارا۔ ان کی شخصیت ڈائنامک شخصیت، کیونکہ کیا تھا کہ ہمیشہ شریعت کی پابندی کری۔ جب میں نے کہا کہ حضور اپنا عرفان دیں تو میرے مرشد کریم نے فرمایا کہ شریعت محمدی پہ عمل کرو۔ سبحان۔ سب سے بڑی بات میں نے پوچھا حضور یہ طریقت کیا چیز ہے؟ تو قدوۃ الاولیاء نے فرمایا بابا طریقت بڑی چیز لیکن شریعت کی لونڈی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی بابا کے اندر بڑی کراماتیں اور بابا کہیں بیٹھے ہوئے سلفی پی رہے ہیں، بابا کہیں بیٹھے چرس پی رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ شریعت کی پابندی نمبر ایک۔ تو ان کے اندر جو سب سے بڑی بات تھی، پھر دنیا میں یہ تھا کہ پیر صاحب کافی زبانوں کے اوپر عبور تھا، پیر صاحب سے انگلش میں بات کریں، اسفار بہت ہیں حضرت کے، بہت زیادہ، فرینچ، پاکستان سے جو محبت ہے ان کی، میں تو کہتا ہوں پاکستان پر احسان ہے۔ بڑی چیزیں جب 88 میں ویمبلے کانفرنس ہوئی اور حضور یہاں سے لنڈن تشریف لے گئے تو ایک بات تھی کہ پیر صاحب نے اسٹیج پہ جانے سے پہلے لوگوں سے کہا بابا ہم ایک شرط پہ صدارت کرے گا، کہ حضور وہ کیا شرط ہے؟ بابا کوئی پاکستان کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ کیوں؟ بابا ہم جس تھالی میں کھاتا اس میں سوراخ نہیں کرتا۔ جو پاکستان سے ان کی محبت تھی، بے انتہا محبت۔ 65 میں بھی یہ ہوا کہ ایوب، میں نہیں تھا اس دور میں لیکن یہ کہ تصویریں موجود ہیں کہ ایوب خان بہت معتقد تھے اور ایوب خان آتے تھے اور ایک پلین گیا جس میں ایوب خان بھی موجود تھے اور مدینہ منورہ گیا، دروازے کھولے گا، حضور نے میرے مرشد کریم میں جا کے آقا کریم کے دربار میں پاکستان کے لیے دعا کی۔ اور آج رجسٹر کم سے کم، آپ لوگ کہتے ہیں کم سے کم پیر صاحب کے مریدوں کی تعداد کروڑوں میں، جو اس صدی میں کسی کے نہیں۔ 10 کروڑ ہم نے اندازہ کیا کہ حضور کے مرید ہیں رجسٹرڈ۔ تو پھر کیوں ہے ہر مرید اسی طریقے سے پاگل ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ ہمارے یہاں کہ جو آخری مرید بیٹھا ہے، ہمارے یہاں زبان صرف دل کے اندر خیال کیا جاتا تھا، اور جب پیر صاحب ہوتا یہ تھا کوئی بھی بات ہوتی تھی ایسے خاموش بیٹھے ہیں اور پیر صاحب نام لے کے اس شخص کا، ہم پلین میں جا رہے ہیں کوئی بات ہو رہی ہے کسی کے متعلق، ظاہر ہے کہ ضیاء الحق میرے پیر بھائی تھے، بہت سے لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ نکل گیا میرے منہ سے، لیکن آتے تھے لوگ، ہم لوگ کسی کے متعلق بات کر رہے تھے پلین میں اور دربار شریف جا رہے تھے کوئٹہ، اور پھر ہم نے وہ جو ساتھ میں تھے ہمارے حاجی ولی محمد لشکر والا، وہ کہتے ہیں، وہ ایک پیر بھائی سے کہنے لگے کہ یہ بات پیر صاحب کو مت بتانا۔ جیسی دربار میں پہنچے ہیں انہوں نے نام لیا اس مرید کا، کہا کہ بابا آپ کو حاجی صاحب جو ہے نا کیا کہانی سناتا تھا جہاز میں۔ مطلب یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی چیز، میں خواب میں بھی اگر میں نے کوئی چیز دیکھی، وہ محرم کے بھی اسرار، وہ میرے محرم بھی ان کے اسرار کے، کیا بات، سبحان اللہ۔ نہ کوئی ایسا خواب تھا، نہ کوئی ایسی چیز تھی۔ اگر میں رات کو کسی کو فون پہ بھی ڈانٹ رہا ہوں تو حضور مجھے صبح ڈانٹ رہے ہیں، بابا آپ فون پہ لوگوں کو ڈانٹتا۔ تو پھر ہم نے اپنی سانسیں بھی جو لیتے تھے بڑی احتیاط سے لیتے تھے کہ ایک ایک لمحے کی انہیں خبر ہے۔ ایسا شیخ وہ ظاہر و باطن کی خبر رکھتے تھے کہ جوانی میں حضور نقاب ڈالتے تھے کیونکہ ان کا حسن جھلک یوسفی تھا،
ان کو چہرہ بھر کے نظر بھر کے نہیں دیکھا جا سکتا تھا ان کے چہرے کو. اللہ. وہ اس لیے تھا کہ 1400 برس کے بعد بھی وہ خون موجود. حضور ایک بڑا جملہ فرماتے تھے کہ بابا یہاں کا پیروں کا ہرا نیلا پیلا لباس میرا لباس سفید، اس کے اوپر داغ بھی آئیں گا تو دنیا کو دکھائی دے گا. محتاط تھے. کبھی انہوں نے سب سے جو اہم بات کری مریدوں کے اندر، جس میں خود شامل ہوں، مجھے احسان ہے ان کا، آج بھی ان کے ٹکڑے نوالوں پہ میں پل رہا ہوں. حضور نے کیا یہ کہ کام مرشد پاک کر رہے ہیں لیکن اللہ کے اوپر یقین بڑھتا چلا گیا. اور جب ہم کہتے ہیں حضور یہ آپ کی وجہ سے کام ہوا، بابا کفر مت کرو، ہم کو گناہ گار مت بناؤ، میں مٹی کا ڈھیر. تو پھر کیا ہوا کہ مرید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اللہ کی، کہ بابا افضل محبت خدا کا، اور خدا ہی دلوں میں الفت ڈالتا. کیا بات. دیکھیں ان کی مختصر اور جامع کلام. کیا بات. بڑے ان کی جو باتیں ہوتی تھی. اب چلیں ضمن میں اچھی باتیں، لوگوں کے ایسے محفل جمعے کے دن زیارت ہوتی ہے اور لوگ تشریف فرمائے دنیاوی بات کر لیں، تو انہوں نے اب لوگوں کی جیب میں سگریٹ کے پیکٹ بھی ہیں، اور وہ کہہ لیں کہ کسی نے سوال کیا کہ حضرت سگریٹ کے متعلق بتائیں. اب بڑی عجیب بات ہے، اگر پیر اس دن حکم دے دیں، پیر صاحب نے بڑی سمجھ، پیر صاحب فرماتے ہیں بابا سگریٹ وہ چیز ہے نہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہ آخر میں الحمدللہ. اچھا. واہ واہ. نہ کوئی بسم اللہ کہہ کے جلاتا ہے، نہ پینے کے بعد کہا. اور پھر دوسرا فرمایا کہ بابا اگر آپ کی جیب کو تکلیف نہیں دیتا، یعنی آپ کی پاکٹ منی پہ، صحیح ہے، اور آپ کے مغز کو تکلیف نہیں دیتی، یعنی آپ کی صحت ساتھ دیتی ہے، تو بابا پیو. آپ سمجھ گئے. ٹھیک. لیکن اگر ان دونوں چیزوں میں ٹھیک ہے نا بچا لیا، یعنی مالی اور جسمانی طور پر اگر کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے تو پھر نہ وہ صرف ایک تھا نا کہ چھلے چھلائے پیر کہ ہاں جی پیر کرامت، وہ اس بات کے اوپر نہیں تھے. پیر صاحب نے کبھی زندگی میں عطر پرفیوم نہیں لگایا، لیکن ان کے جسم مبارک سے مسحور کن خوشبو نکلتی تھی جو آج مزار پاک سے نکلتی. سبحان اللہ. آپ سے مزید بات کریں گے شاہ صاحب. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، یقین جانیے وقفہ لینے کا بھی دل نہیں چاہ رہا، لیکن پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہے کہ ہمیں وقفہ ضروری ہوتا ہے. جی تو حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم عقیدت، اور آج صحبت صالحین پر ہم نے پروگرام کیا اور کر رہے ہیں. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی شہرت کی حامل شخصیت، روحانی حوالے سے، علمی حوالے سے ماشاءاللہ، حضرت پیر طریقت سید خالد علی قادری طاہری صاحب مدد اللہ العالی. آپ خلیفہ مجاز ہیں حضرت سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور قیام آپ کا بریڈ فورڈ میں ہے ماشاءاللہ، اور وہیں دربار عالیہ غوثیہ قادریہ طاہریہ جو ہے آپ وہاں روح رواں ہیں اس کے، اور ماشاءاللہ وہاں فیض آپ کا جاری و ساری ہے اس حوالے سے، اور تربیت کے حوالے سے بھی وہاں پر بہت کام ہے. ویب سائٹ کے حوالے سے بھی میں بتاتا چلوں آپ کو کہ yamurshid.com آپ کی جو ویب سائٹ ہے، اس پر یقیناً آپ بھی اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں، اور پوری دنیا میں رہنے والے لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں. شاہ صاحب بہت خوبصورت کلام فرمایا آپ نے، کیا فرمائیں گے؟ آخری پروگرام کا آخری حصہ ہے. فی زمانہ کتنی ضرورت ہے لوگوں کو صاحبان طریقت سے قریب ہونے کی؟ اس وقت انتہا کی ضرورت ہے. اچھا اب انفرادی کوششیں نہیں ہیں، اجتماعی کوششیں کرنا پڑیں گی. اچھا. اب رسم شبیری ادا کرنا ہے اپنے حجروں سے نکل کر. وقت یہ ہے نمبر ایک جو اویئرنیس ہمیں دینی ہے وہ تعلیم کی دینی ہے. صحیح. اچھا پہلے ہمارا ایک یکساں نصاب ہو، ہمارے بچوں کی بیس مضبوط ہو. جب ان کی بیس مضبوط ہوگی پھر یہ نہ ہو کہ بڑے لوگ کہ جی پہلا کلمہ ہی صحیح طریقے سے تلفظ سے نہیں آتا تو باقی باتیں بعد میں. اچھا لوگوں نے سوچ لیا کہ یہ صرف مولویوں کا کام ہے، اچھا جی یہ جو سارے گھٹنے توڑنا ہمارا یہ کام نہیں ہے، بلکہ تمام لوگ جو بڑے لوگ ہیں، میں ہمیشہ کیا ہے ابھی مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ بہترین سائنٹسٹ چاہیے، بہترین اسکالر چاہیے، بہترین رائٹر چاہیے. ان لوگوں کو آگے آئیں گے پھر طریقت کی منزلیں طے کرنے میں آسانی ہوگی،
پھر یہ لوگ جو پڑھ کے ان کے بچے نکلیں گے وہ پھر دنیا کے اندر انقلاب لے آئیں گے۔ ابھی بھی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور قدوۃ الاولیاء کا ذکر ہو رہا تھا، تینوں صاحبزادے سید محمود محی الدین الگیلانی ہمارے بڑے شہزادے، سیدنا عبدالجمال الدین عبدالقادر گیلانی یہ بیچ میں ابھی MNA بھی رہے، اور السید محمد ضیاء الدین الگیلانی، یہ تینوں شہزادگان ہمارے صرف ہمہ وقت آپ نے دیکھا کہ وہ اتنا ایکسپوجر نہیں لیتے، لوگوں نے انہیں اسکرین پہ نہیں دیکھا، لیکن وہ آج بھی اپنے والد گرامی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان چیزوں کو کور کیے ہوئے ہیں اور آج بھی اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ تصوف کا مطلب لوگ لیتے ہیں کہ جو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، وہ نہیں ہے۔ کہ اگر آپ اپنے آپ کو پچھلی لائن میں کھڑا ہو کر کسی انعام کی امید میں چلتے رہیں گے تو پھر اللہ کے انعامات ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی ہمیشہ ایسی جگہ جا کر اللہ کی عبادت کرتے جہاں کوئی ان کو دیکھنے والا نہ ہو، تو پھر اللہ ان کو اپنی نشانیاں بنا دیتا ہے، دیکھو یہ میرے بندے، انہوں نے میری محبت کے اندر۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، رہبانیت اور اولیاء میں فرق یہ ہے کہ رہبانیت یہ ہے کہ ان کو آس پاس کی خبر نہیں ہوتی، جبکہ اولیاء جنگل میں بیٹھے ہوتے ہیں، تمام دنیا کی خبر۔ تو آج کا دور یہ ہے کہ صرف تعلیم کے اوپر میں کہتا ہوں کہ اگر تعلیم آ جائے گی اور ہمارے شیوخ ان کو صحیح معنوں میں راستے پر لانے کی کوشش ہے، ہماری تو کوشش یہی ہے، لیکن جو اتنے چیزیں بھرمار آئی ہے الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے بچے کنفیوز ہو گئے۔ ہم چاہتے ہیں بیسک چیزیں مضبوط کرو، پھر آپ کا اپنا پرسنل معاملہ ہے کہ ہاں جی آپ کس عقیدے کے ہیں، آپ کس چیز کے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، حضور نے رفع دین کیا، آپ کچھ بھی کرو، لیکن ایک چیز کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان مضبوط ہوگا۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو پھر راستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج پروگرام پیش کیا گیا بزم عقیدت، جس میں ذکر صالحین ہوا اور صحبت صالحین آج ہمارا موضوع رہا۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آج حضرت سیدنا پیر طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہوا، اور ان کے تذکرے سے آج ہم نے اپنے پروگرام کو بھی کوشش کی سجانے کی، اور تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس اسٹوڈیوز میں بھی برکت عطا فرمائے، اس چینل کو بھی برکت عطا فرمائے، اور صالحین کے ذکر کے ذریعے اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کی تشریف آوری کا، حضرت پیر طریقت سید خالد علی قادری طاہری صاحب مجزل اللہ علیہ، آپ نے وقت نکالا، ہماری درخواست پر آپ یہاں تشریف لائے، بہت وقت عنایت فرمایا آپ نے، اور بہت خوبصورت آپ نے کلام فرمایا۔ ناظرین، آخر میں پروگرام میں شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فیصل حسن نقشبندی پیش کریں گے۔ فیصل، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور آج جو پروگرام ہے اسی نسبت سے حضور سیدنا غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ بھی ہے اس مقطع میں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سید و سرور محمد نور جان، سید و سرور محمد
نور جان بہتر و مہتر شفیع مذنبان چون محمد درمیان انبیاء چون محمد درمیان انبیاء غوث الاعظم درمیان اولیاء یک زمانہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد تا غلام شمس تبریزی نہ شد